میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پھپھو سمینا اپنے آپ کو سکون دے رہی تھی۔ میں وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اور میری خواہشات جاگ چکی تھی۔ میں پھپھو سمینا کو پکڑ کر اس کے ساتھ السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے، میرے امی ابو، میری ایک خوبصورت پھپھو اور میں۔ میری پھپھو کا نام سمینا ہے۔ میری پھپھو سمینا کی عمر 25 سال ہے اور میری پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری پھپھو سمینا جس لڑکے سے محبت کرتی تھی، اس نے میری پھپھو سمینا کو دھوکہ دے دیا تھا، اس لیے سمینا نے اپنے آپ کو اپنے تک محدود رکھ لیا تھا اور وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ میں پھپھو سمینا کے پیچھے پاگل تھا، اس کی محبت میں دن رات تڑپتا رہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پھپھو جتنی خوبصورت ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتی۔ پھپھو جس کے ساتھ محبت کرتی تھی وہ لڑکا ہمارے گاؤں کا ہی تھا۔ ہماری رہائش راولپنڈی کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے ابو اسکول ٹیچر تھے اور میری امی بھی پروفیسر تھی۔ ہماری فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی تھی۔ میری پھپھو سمینا بھی پڑھی لکھی تھی اور اس نے ایم اے انگلش کر رکھا تھا۔ وہ بھی امی کے ساتھ پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ میری امی پروفیسر تھی اور وہ سرکاری کالج میں ہوتی تھی۔ میرے ابو بھی سرکاری ٹیچر تھے، لیکن میری پھپھو سمینا کو کوئی جاب نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ وہاں پر میری پھپھو سمینا ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، وہ لڑکا بھی ہمارے گاؤں کا ہی تھا۔ تو اس نے میری پھپھو کو دھوکہ دے دیا تھا اور اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس لڑکے نے میری پھپھو کو کافی استعمال کیا تھا اور سمینا پھپھو اب اس کی محبت میں پاگل تھی اور کسی کو بھی نہیں چاہتی تھی، نہ کسی کے پاس جاتی تھی اور نہ کسی کو لفٹ کرواتی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ پھپھو سمینا کی خوبصورتی کا خود ہی فائدہ اٹھاؤں گا اور اسے اس کام کے لیے اکسا لوں گا، کیونکہ پھپھو کسی کے پاس بھی نہیں بیٹھتی تھی، لیکن وہ کبھی کبھار میرے پاس گپ شپ لگانے کے لیے آ جاتی اور میرے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں سمینا سے اس کے سارے راز پتہ کر لیتا تھا اور پوچھتا تھا۔ پھپھو سمینا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملے ہوئے تھے اور میں نے پھپھو سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنی بار اس لڑکے کو دی ہے، تو پھپھو بھی مان گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ میں کافی دفعہ اس کے ساتھ محبت کر سکی ہوں، لیکن فیصل تم کسی کو بتانا نہیں، بس میں راز کی باتیں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ جب پھپھو سمینا نے مجھے یہ بات بتائی تو میری تو چاندی ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو بہانہ مل گیا تھا کہ پھپھو آپ کی کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں بھی سمینا کے اوپر فدا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور مزہ لینا چاہتا تھا، لیکن پھپھو سمینا مجھے لفٹ نہیں کرواتی تھی، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی کمزوری میرے کوئی ہاتھ لگ جائے تو پھر میں اسے مزہ لے لوں گا، اور بالکل وہی ہوا تھا۔ پھپھو سمینا اب میرے اوپر فدا ہونے لگی تھی، مجھے توجہ دینے لگی تھی۔ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور ابو نے میری پھپھو سمینا کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ رات کو فیصل کو پڑھا دیا کرو تاکہ وہ پڑھائی میں اچھا ہو جائے۔ میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا اور میرے سارے دوست ہی آوارہ تھے، اس لیے میں پڑھائی میں کمزور ہونے لگا تھا۔ تو میرے ابو نے میری پھپھو سمینا کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم فیصل کو رات کو تھوڑا ٹائم دے دیا کرو۔ اب پھپھو رات کو میرے کمرے میں آتی، میرے ساتھ گپ شپ لگاتی، بیٹھی رہتی، پھر مجھے پڑھا کر چلی جاتی تھی۔ میں پھپھو کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ محبت کرنا چاہتا تھا۔ رات کو پھپھو جب میرے کمرے میں آتی تو ہلکا سا میک اپ کیا ہوتا، دوپٹہ تو گھر میں پھپھو لیتی ہی نہیں تھی۔ میں پھپھو کی سامنے والے فٹ بالز کا نظارہ کرتا، ان کو دیکھتا اور ان کو دیکھ کر میری ساری خواہشات جاگ جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں پھپھو کے ساتھ مزہ لے لوں اور ابھی پھپھو کو پکڑ کر سیدھا کر لوں، لیکن ابھی میں انتظار کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح اپنی پھپھو کو اس کام کے لیے آمادہ کروں، کیونکہ پھپھو سمینا جس لڑکے کی محبت میں پاگل تھی اس نے تو اسے دھوکہ دے دیا تھا، وہ تو اسے چھوڑ گیا تھا۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ پھپھو سمینا کسی کے ساتھ بھی سیٹ نہیں ہے اور کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی، لیکن اسے اس چیز کی کمی ہے۔ ایک دن
رات کو میں پھپھو سے پڑھ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہلکی سردی کے دن تھے۔ پھپھو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اٹھا اور پانی پی کر امی ابو کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو امی ابو بھی گہری نیند میں سو رہے تھے، کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور رات کے 11 بہت لیٹ بجتے تھے، تو پھپھو بھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں پھپھو کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آوازیں میں نے پہلے موبائل میں اور مووی میں سنی ہوئی تھی۔ وہ آوازیں سن کر میرا تو سرور اور بڑھ گیا تھا اور میرے تو کان اتنے خوش ہو گئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میری سماعتوں میں جب وہ آوازیں ٹکرانے لگی تھی تو میرے سکون کی حد نہیں رہی تھی۔ میں ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری پھپھو سمینہ خود کو سکون دے رہی تھی اور پھپھو کا نیچے والا خزانہ بالکل بھی نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز عیاں ہو چکی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھتا رہ گیا تھا اور میرا دل کرنے لگا تھا کہ وقت یہاں پر تھم جائے، میں پھپھو کی خزانے کو اسی طرح دیکھتا رہوں، کیونکہ وہ خزانہ اتنا خوبصورت تھا اور پھپھو نے اس کی گھاس وغیرہ اسی دن ہی صاف کی تھی۔ اس لیے وہ منظر میرے لیے کافی خوش فہمی کا لگ رہا تھا اور مجھے وہ منظر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ میں سیدھا اندر چلا گیا تھا اور دروازہ آگے سے لاک کر دیا تھا۔ پھپھو چونک گئی تھی اور جلدی سنبھل نہیں سکی تھی۔ میں نے پھپھو کو پکڑ لیا تھا اور بولا تھا، پھپھو سمینہ، آپ کو اسی چیز کی کمی تھی نا، تو میں یہ کمی پوری کر دیتا ہوں۔ آپ کس لیے پریشان ہوتی ہو؟ آپ کیوں اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ میں ہوں نا، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں۔ پھپھو مجھے انکار کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس کو سنبھلنے ہی نہیں دیا تھا اور جلدی اس کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ پھپھو بھی اب تھوڑا سنبھل گئی تھی اور میری محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ آہستہ مجھ سے سکون لینے لگی تھی۔ میں پھپھو کے ساتھ کرنے لگا تھا اور پھر مجھے کافی راحت ملنے لگی تھی۔ اب میں نے کافی دیر پھپھو کے ساتھ کھیل کھیلا تھا اور سکون لیا تھا۔ اب پھپھو سمینہ کو جتنا سکون مل چکا تھا، وہ سکون تو اس لڑکے نے بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا کافی لڑکیوں کے ساتھ سیٹ تھا، لیکن میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس لیے میری مردانگی اور خوبصورتی اور جوانی تھی کہ پھپھو میرے اوپر فدا ہو گئی تھی اور سمینہ پھپھو تو میرے خواب دیکھنے لگی تھی، میری محبت میں پاگل تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ جلدی ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور میرے ساتھ کھیل لیتی تھی۔ اب میری تو گھر میں موج لگ گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔